ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيت محمد وعلى أزواج محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أمة محمد إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ القمر میں 4 مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے، تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے ہم نے آسان کر دیا. اب تم میں سے ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان انا انزلنا الیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا. کس کے لیے؟ للناس، تمام بنی انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے. فمن اہتدی فلنفسہ، جو اس قرآن سے ہدایت پائے گا وہ کس کے لیے؟ اپنے آپ کے لیے. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو اس سے گمراہی کا رستہ اختیار کرے گا اس کا وبال کس پر پڑے گا؟ اسی کے اوپر جو اس سے روگردانی اختیار کرے گا. وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر وکیل نہیں ہیں. اگر یہ قیامت والے دن قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے پھنس گئے نا تو آپ انہیں چھڑا نہیں سکے. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اسی لیے سب سے بڑا معجزہ جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی نبوت ہے وہ کون سا ہے؟ قرآن. الحمدللہ باقی نبیوں کو معجزے دیے گئے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا جس کی وجہ سے اس پر ایمان لانے والوں کی تعداد ہوتی ہے. اور میرا معجزہ قرآن ہے جس کی وجہ سے مجھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی. اور نبی علیہ السلام کی رسالت کب تک ہے؟ قیامت تک. اور معجزہ کب تک ہونا چاہیے؟ قیامت تک. اور وہ معجزہ کون سا ہے؟ قرآن. الحمدللہ وہ معجزہ ہے. تو اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو. سمجھ کے؟ بغیر سمجھ کے؟ سمجھ کے. الحمدللہ. فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قیامت والے دن یہ اپنے ساتھ منسلک رہنے والے کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا انشاءاللہ. اس لیے اللہ کے رسول کا فرمان القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن قیامت والے دن تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا. اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حق میں کب دے گا اور خلاف کب دے گا. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قیامت والے دن اللہ کے رسول اللہ کے حضور شکایت کریں گے کہ یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب ذرا اس لیے نا دو بات کر لو انہاں، پھر کیا ہوگا پتہ چلے گا، بلکہ لگ پتہ جائے گا قیامت والے دن. تو اس دنیا میں کائنات میں بلکہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ اور سب سے زیادہ بغیر سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ وہ بھی قرآن. لیکن الحمدللہ ان کلاسز کے بعد، ان دروس کے بعد آپ کو یہ بات تو پتہ چل گئی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے الحمدللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود ہے کہ بندہ قرآن یعنی میرے کلام کو سمجھ کر پڑھے الحمدللہ. اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. اور طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے.
اور دین کا علم حاصل کرنے کی سب سے مین بک جو ہے جو جس سے اوریجن ماخذ قرآن، وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن الحمدللہ۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے چل کر کسی جگہ پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سمندر میں مچھلیاں اس کے حق میں دعا کرتی ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یہ بندہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر PSL کے میچز کو ریجیکٹ کر کے قرآن کی کلاس میں آ گیا الحمدللہ، اور اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائیں۔ تو سورۃ الحشر ہم پڑھ رہے تھے تو اس کی 13 آیات ہو گئی تھی، تو آج انشاءاللہ 14ویں آیت سے شروع کریں گے آن ورڈ، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آج یہ سورت ساری مکمل ہو جائے گی۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یقاتلونکم، نہیں وہ جنگ کریں گے تم سے، یعنی نبی علیہ السلام اور صحابہ سے اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ یہ جو منافقین اور یہودی آپس میں مل کر جمیعاً اکٹھے ہو کر یہ تم سے ہرگز جنگ نہیں کریں گے، بالکل نہیں ان سے ڈرنا۔ جدر، یعنی اگر یہ تم سے لڑے بھی تو کب لڑیں گے، یہ کب دلیر ہوں گے؟ جب یہ اپنی بستیوں میں ہوں گے، یعنی جسے کہتے ہیں نا گھر وچ کتا بھی شیر ہوتا ہے، تو یہ تب دلیر ہوں گے جب یہ اپنے قلعوں میں بند ہوں گے یا دیوار کے پیچھے ہوں گے، یہ تب ہو سکتا ہے کہ آپ پر حملہ کرنے، ورنہ سامنے آ کر یہ آپ سے جنگ نہیں کریں گے۔ یہودی اور منافقین دونوں اکٹھے ہو کر یہ نہیں کریں گے۔ بأسہم بینہم شدید، ان کی جنگ آپس میں شدید ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپس میں یہ انتہائی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، صرف تمہاری مخالفت میں یہ اکٹھے ہو چکے ہیں لیکن آپس میں بھی یہ نفرت کرتے ہیں۔ تحسبہم، کیا تم سمجھتے ہو انہیں جمیعاً اکٹھا؟ ہرگز نہیں۔ وقلوبہم شتیٰ، بلکہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، ایک دل والے نہیں ہیں، یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، صرف محمد علیہ السلام کی دشمنی میں ایک ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو دلوں کا حال جانتا ہے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ تم سے جنگ ہرگز نہیں کریں گے، ان میں اتنی بہادری دلیری ہے ہی نہیں ہے، سارے کے سارے صرف تمہاری دشمنی میں اکٹھے ہو گئے ہیں، مگر آپس میں ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ آج بھی یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں یہ سارے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جو مذہبی جماعت آپس میں محبت نہ کرے اور اپنی یعنی جماعت کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ نفرت کرے، وہ ہو نہیں سکتا کہ دین کا کام کر سکے۔ جتنی جماعتیں ہیں آج یقین کریں وہ سب ایک دوسرے سے نفرت کرتی ہیں، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اسلام کی ترویج کا کوئی کام کر سکے؟ سارے کفار ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان، اور ہم مسلمان ایک دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں؟ کافر۔ وہ جب ہمیں مارتے ہیں نا، بم گراتے ہیں، وہ سب وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو مار رہے ہیں، گرا رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان اپنے ایک دوسرے کو کافر سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں جن کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ یہ قوم عقل نہیں رکھتی، عقل نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں ہیں۔ جب بھی بندہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو کسی سے آرگومنٹ کرتا ہے تو کس وجہ سے؟ عقل نہ ہونے وجہ سے۔ بچے جب آپس میں لڑتے ہیں کیوں لڑتے ہیں؟ اتنے پختہ عقل نہیں ان میں ہوتی، اس لیے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، لیکن بعض بڑے ہو کر بھی لڑتے رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے خلاف اس لیے ہیں، آپس میں یہ ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں، تمہارے خلاف سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، اس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بندہ عقل مند ہوتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور فساد، لڑائی جھگڑا، فتنے سے وہ باز آتا ہے الحمدللہ۔ کَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، مانند مثال ان کی ایسے ہے جیسے ان سے پہلے جو گزر گئے، قریبی جو ان سے پہلے گزرے تھے، ذاقوا، انہوں نے چکھ لیا، وبال امرہم ولہم عذاب علیم، انہوں نے عذاب کا مزہ چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کریم اشارہ کر رہے ہیں کہ بنو قینقاع انہوں نے تھوڑے ہی عرصے پہلے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی تو نبی علیہ السلام نے انہیں مدینہ سے در بدر کر دیا۔ اسی طرح تھوڑے ہی عرصے پہلے غزوہ بدر ہوئی جس میں مشرکین مکہ آ گئے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمان 313 اور 1000 کی تعداد میں تھے مشرکین مکہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں نے انہیں شکست دے دی تھی۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقین اور یہود و نصارہ کو بتا رہے ہیں کہ تھوڑے عرصہ پہلے مسلمانوں سے شکست کھائی ہے مکہ والوں نے، صرف 313 مسلمان، اور غزوہ بدر میں ان کے ساتھ کیا حال ہوا، تو اس لیے تم بھی ٹھیک ہو جاؤ۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ قریب ہی انہوں نے اس عذاب کا مزہ چکھا، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور اگر تم دنیا میں سیدھے نہ ہوئے تو دردناک عذاب تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ کَمَثَلِ الشَّیطَانِ اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ، مثال شیطان کی ایسی ہے جیسے وہ انسان کو کہتا ہے قال الانسان اکفر، کہ اے انسان کفر کر، فلما کفر، اور جب شیطان کی بات مان کر انسان کفر کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، قال، پھر شیطان کہتا ہے انی بریء منک، میں بری و ذمہ ہوں تم سے۔ خود پہلے گناہ کراتا ہے وسوسے ڈال کے، انٹلیکچولی وسوسے ڈال کے، یعنی سامنے پرسونیفائی ہو کر نہیں آتا، وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو کہتا ہے قال الانسان اکفر، کفر کر انسان، اللہ کی نافرمانی کر۔ جب انسان اس کی بات مان جاتا ہے تو پھر کہتا ہے قال انی بریء منک، میں تمہارے اس کام سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں خود اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تینوں میں پھسلا دیا، وسوسے پا چھوڑے، ہوں تو برا کام کیتا ہے، ہوں میرے پلے پا چھوڑ، لیکن تو خود ہی اس کا جواب دے ہوگا قیامت والے دن۔ آج بھی جب بھی ہم کوئی برا کام کرتے ہیں، کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا نماز نہیں پڑھتے، کیا کہتے ہیں؟ وہ میرا شیطان وسوسے چ آ گیا، سارا ملبہ کس کے اوپر پھینکتے ہیں؟ شیطان کے اوپر، اور شیطان کہتا ہے کہ میں تیرے اس کام سے بری ہوں، میں تو آپ اللہ کو نہیں ڈرنا۔ تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان آ گیا، اور اس نے ابو جہل سے، یعنی ابو جہل کو اچھے اچھے خواب دکھلائے کہ تم جنگ جیت جاؤ گے، نبی علیہ السلام کے خلاف جنگ کرو۔ تو اس میں بھی وہ سامنے آ گیا تھا سراقہ بن، یعنی جو کنانا کے سردار تھے نا سراقہ بن مالک، تو اس کی شکل میں شیطان آ گیا۔ تو اس لیے شیطان کے ہر قسم کے اوچے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں جو بندوں کے سامنے آ کر وسوسے ڈالتا رہتا ہے، بعد میں وہ کیا کہتا ہے کہ میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں، تجھے میرے سجود سے جو کام کرانا تھا وہ میں نے کرا لیا۔ اچھا کیا خیال ہے شیطان اللہ سے ڈرتا ہے؟ اگر اللہ سے ڈرتا تھا تو وہ اللہ کی نافرمانی کرتا؟ بالکل نہ کرتا۔ تو اس لیے وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ شیطان کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج بھی جو بندے کہتے ہیں کہ یار بڑا اللہ کو ڈر لگتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے، اللہ کو ڈرتے ہیں ہم یا قرآن علامت نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہاں پر بھی شیطان جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ہو نہیں سکتا جو شخص اللہ سے ڈرے وہ اللہ کی بات نہ مانے۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی بات نہ مانیں، کیسی یہ گھٹیا محبت ہوگی جس میں بندے کی بات ہی نہ مانی جائے۔ اور اگر اللہ سے بندہ ڈرے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بندہ مخالفت کرے، اس کی نافرمانی کرے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بات نہ مانے۔ تو اکثر وہی جملہ میں ریپیٹ کروں گا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن مسجد میں جا کے پہلی صاحب میں فجر کی نماز قبول نہیں ہے، اور اس کے بعد باقی چیزیں وہ تو آپ کو پتہ ہی اکثر وہ بیان کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثل شیطانی، کہ یعنی شیطان کی مثال اس طرح ہے کہ انسان کو وہ ورگلاتا ہے، اس کے بعد جب انسان وہ نیک یعنی برا کام کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں خود اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ انتہائی نیک شخص، رات کو تہجد پڑھے، دن کو روزہ رکھے، تو کوئی شیطان اس کو ورگلا نہ سکے۔ تو ایک شیطان نے بڑے ابلیس سے کہا کہ مجھے ذمہ داری دیں اس کو ورگلانے کی۔ تو وہ گئے، مختلف قسم کے وسوسے ڈالے، لیکن وہ ہر وسوسے کو ریجیکٹ کرتے گئے۔ پھر اس نے ایسی لمبی پلاننگ کی کہ یہ انتہائی نیک بندہ ہے، 1 سال وہ انسانی شکل میں اسی مسجد کے کونے میں عبادت کرتا رہا وہ شیطان۔ 1 سال جب گزر گیا نا تو اس شخص نے کہا یار اس کی عبادت ہے میرے سے زیادہ بہتر ہے، کتنا یہ نیک شخص ہے۔ پھر اس کے وہ قریب ہوا، قریب ہوتے ہوتے وہ شیطانی وسوسے میں آتا گیا، یعنی شیطان نے دیکھ لیں 1 سال کی پلاننگ کی۔ اس طرح آج بھی شیطان اپ ٹو ڈیٹ ہوتا جاتا ہے، جو بندہ گناہ گار ہے اس کے لیے شیطان ترن والا ہے، شیطان کے لیے وہ ترن والا ہے، اس پر اتنی محنت نہیں کرتا۔ لیکن جو بندہ دین کی طرف زیادہ آتا ہے نا، زیادہ نماز روزے کا یعنی اہتمام کرتا ہے، شیطان اس پر زیادہ وسوسے ڈالتا ہے، تو اس کو بچنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو کون سی ایسی کتاب ہے جو ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے گی؟ قرآن الحمدللہ۔ جتنا آپ اس سے جڑتے جائیں گے اتنا شیطان کے وسوسوں سے بچتے جائیں گے انشاءاللہ۔ فَقَانَ عَاقِبَتُهُمَا، پس ہوا انجام ان دونوں کا، أَنَّهُمَا فِي النَّارِ، یعنی جس نے ورگلایا اور جس کو ورگلایا، جو اللہ کریم فرماتے ہیں ان دونوں کا انجام آخر کیا ہوگا جو شیطان کے وسوسے میں آ گیا۔ کیا آپ نے کبھی ہسٹری میں یہ نوٹ کیا کہ شیطان
بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہو اور سامنے بالکل آ جائے اور کہے کہ میں تینوں مسجد نہیں بڑھنے دینا، نماز نہیں پڑھنے دینا، کبھی ہوا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا۔ کیا کبھی ایسا فرشتہ آپ نے دیکھا ہے جو آپ کو فجر کے وقت بستر نرم نرم سے اٹھا کر مسجد لے جائے، وضو کرائے اور کہے کہ اے تھا آ جاؤ مسجد میں آ کر نماز پڑھو؟ یہ بھی دیکھا ہے؟ بالکل نہیں ہوگا۔ کس نے یہ سارا کچھ کرنا ہے؟ آپ سب نے خود کرنا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جس نے اس کی بات مانی اور جس نے منوائی، انہما فی النار، دونوں آگ میں ہوں گے اور کتنا عرصہ رہیں گے؟ خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، فیہا وذالک جزاء الظالمین، یہی بدلہ ہم ظالموں کا دیا کرتے ہیں۔ جو ظلم کرتے ہیں ان کا بدلہ یہی ہے کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، آپ سب سے خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، کان کھول کر سن لو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، اور ضرور نظر کرو، دیکھو، آبزرو کرو، غور کرو اس چیز پر، ہر شخص کو چاہیے ما قدمت لغدن، جو آگے بندہ کل کے لیے بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اس پر غور و فکر کرو، نظر کرو کہ ہم اپنی کل کے لیے کیا سنوار رہے ہیں۔ کیونکہ آج دنیا میں جو بھی آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، نیکی کا کوئی کام بھی کریں گے نا، وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کے لیے۔ اللہ کے ڈیوائن بینک میں وہ سٹور ہوتا جا رہا ہے، قیامت والے دن وہی آپ کو دوبارہ دے دیا جائے گا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے جو کچھ وہ نیک عمل کر رہا ہے وہ کل کے لیے کر رہا ہے، اور وہ کیسے اعمال کر رہا ہے جو وہ اسے دوبارہ ملیں گے۔ تو اس لیے ایک بڑا زبردست واقعہ ہے کہ ایک بلڈر تھا نا، کنسٹرکشن کا کام کرتا تھا کسی اپنے بڑے باس کے انڈر، تو کافی سال اس کے ساتھ کام کرتا رہا، تو آخر اس نے کہا کہ میں اب آپ سے نا رخصت چاہتا ہوں، میرا آپ کا رشتہ ختم آپ کام کرنے کا۔ تو اس باس نے اسے کہا کہ صرف ایک آخری مکان بنا دو، خوبصورت سی ایک کوٹھی بنا دو، اس کے بعد ختم۔ وہ جیسے تیسے وہ اس نے یعنی وہ مکان بنایا اور اس طرح دل سے کام نہ کیا جس طرح وہ ویسے کرتا تھا کہ میرا اس کا رشتہ اب ختم ہونے والا ہے۔ جب وہ مکان بنا چکا نا تو اس مالک نے کہا کہ یہ مکان تیرا ہے، ساری زندگی جو تو نے میری خدمت کی ہے نا، میرے ساتھ منسلک رہا ہے، اس لیے یعنی اس کی جزا میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ یہ مکان میں نے آپ کو تحفہ دے دیا۔ بعد میں اس نے سوچا یہ مینو پتا ہوا بھی میری کام آگے آمنا ہے، مجھے یہ مکان ملا ہے، میں تو اس سے بہتر بناتا۔ تو اس لیے آپ جو بھی نیک کام کریں گے نا، وہ قیامت والے دن آپ اس کا اجر اسی طرح پا لیں گے الحمدللہ، کیونکہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو آپ ادھر بیجیں گے وہاں آپ جا کر کاٹ لیں گے الحمدللہ۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو چاہیے کہ نظر کرے جو کچھ وہ آگے بھیج رہا ہے، اور آگے جا کے علمت نفس ما قدمت واخرت، جان لے گی ہر جان جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ تو ذکر کرے بڑی زبردست آیت کہ ہر بندے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنی امت سے کہنا کہ جو جنت کی زمین ہے نا بڑی زرخیز ہے لیکن ہے بالکل خالی ہے، اگر ایک بار بھی آپ کا امتی سبحان اللہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک درخت لگا دیں گے۔ تو اس زمین کو آپ نے اس دنیا میں رہ کر آباد کرنے الحمدللہ، یہی آپ کی نمازیں آگے جا کے حوریں بن جائیں گی، یہی روزے آپ کے آگے جا کے نہریں بن جائیں گی، یہی آپ کے نیک اعمال جو ہے نا یہ آگے جا کے اللہ کریم آپ کو واپس کر دیں گے، یہی صدقہ کے رات آپ کے لیے وہاں پر جنت میں پھل فروٹ بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تم نے آگے بھیجا اس پر نظر کرو، دیکھو کہ میں احسن طریقے سے آگے کیا چیز بھیج رہا ہوں۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، پہلے بھی فرمایا اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ کے ڈر کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ یعنی بالکل پریشان نہیں ہونا کہ ہم آگے جو کچھ بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھ رہے ہیں جو کچھ تم عمل کر رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ہرگز ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ اللہ اکبر، کنہوں نے اللہ کو بلا دیا؟ منافقین نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، اس طرح اللہ کو نہ پہچانا، اس طرح اللہ کی عبادت نہ کی جس طرح کرنا چاہیے تھی۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اس طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کے نفسوں کو بلا دیا۔
ان کا اپنا آپ اللہ تعالیٰ نے ان سے بلا دیا۔ اچھا پچھلی آیت اور اس آیت کا لنک آپ نے دیکھا ہے کتنا خوبصورت ہے، کیونکہ جو بندہ اپنی آخرت کے لیے جو کام کرتا ہے وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنے لیے، اور اللہ کو بلا کر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی بلا رہا ہے اور آخرت میں اپنا خزانہ ٹرانسفر نہیں کر رہا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اب مجھے بلانا اسی طرح ہی ہے جس طرح تم اپنے آپ کو نظر انداز کر رہے ہو۔ تو اس لیے اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح ہرگز نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اور پھر اللہ نے ان کے اپنے نفس ان سے بلا دیے۔ ہر وقت کیریئر کی فکر، روپے پیسے کی فکر، تو نہ بیوی بچوں کا خیال، نہ دین کا خیال، نہ اللہ رسول کا نام، ہر وقت یعنی کیا ہے کہ کیسا خدا کیسا نبی، پیسہ خدا پیسہ نبی، ہر وقت یہی کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا نفس بلا دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس طرح اپنے آپ کا ظلم نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کو نہ بلاؤ۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، گناہ گار ہیں، برے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو بلا دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے نفس کو بلا دے گا۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، نہیں برابر ہو سکتے جنت آگ والے ساتھی اور جنت والے ساتھی۔ کیا خیال ہے کہ جنت میں جو بندے جائیں گے اور جو آگ میں جائیں گے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں کا لائف سٹائل ایک جیسا ہوگا دنیا میں، جو جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے؟ قرآن پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے، اس کو آگے پھیلانے والے اور اس سے روگردانی اختیار کرنے والے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ فرماتے ہیں کیا اپنے میں فرما برداروں کو اور اپنے مجرموں کو ایک جیسا کر دوں گا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، نہیں برابر ہو سکتے آگ والے ساتھی اور جنت والے ساتھی۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت میں جائیں گے وہی سب سے اصلی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی جو بندہ جنت میں داخل کیا گیا، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، اصلی کامیاب وہ ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی فرما دیا کہ ہو نہیں سکتا جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے ایک جیسے ہوں، کیونکہ دنیا میں بھی انہوں نے جنت میں جانے والے کام کیے تھے اور جو اس لیے وہ انہوں نے جنت کے حصول کو آسان کر لیا الحمدللہ۔ اور جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے علی جبل، کسی ایک پہاڑ پر بھی، اللہ اکبر، زمین پر سب سے مضبوط چیز، اونچی چیز کون سی ہے؟ پہاڑ۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی ایک پہاڑ پر نازل کرتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، البتہ دیکھتے آپ کہ اس کے خوف کی وجہ سے پہاڑ دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اگر پہاڑ میں فیلنگز ہوتی نا، احساسات ہوتے، تو اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے یہ قرآن یعنی یہ پہاڑ پھٹ بھی جاتا اور دب بھی جاتا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے، تو اللہ کریم نے اپنے نور کی چھوٹی سی تجلی کوہ طور پر پھینکی، تو اس کتاب نہ لاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور وہ پہاڑ پھٹ کر سرما ہو گیا، پاؤڈر بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یعنی چھوٹی سی تجلی نور کی، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اپنا کلام، اپنا قرآن اگر پہاڑوں پر نازل کرتا نا تو یہ پہاڑ پھٹ کر دب کر ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کیا خیال ہے اگر بندہ بھی قرآن پڑھ لے، اسے سمجھ لے، تو اس میں بھی چینجنگ آنی چاہیے یا اسی طرح رہنا چاہیے؟ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن پڑھنے کی وجہ سے بندے کے دلوں پر چینجنگ نہیں نہ آ رہی، اس کی جسم پر نہیں آ رہی، اس کی عادات پر نہیں آ رہی، تو سمجھے کہ وہ اس پہاڑ سے بھی اس کا سخت زیادہ دل سخت ہے، اتنا سنگ دل ہے وہ کہ اس قرآن کا اس کے دل پر اثر نہیں ہو رہا۔ اور نبی علیہ السلام ایسی ہستی ہیں جن کے قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوا الحمدللہ، ورنہ یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ پھٹ جاتے۔ تو اس لیے اللہ کریم مثال دے رہے ہیں کہ اگر پہاڑوں پر میں یہ قرآن نازل کرتا تو وہ دب جاتا، پھٹ جاتا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ان کے ساتھ یہ ہوتا۔ اور وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، ہم اس طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں، غور کریں کہ اس قرآن جیسی عظیم کتاب جیسی نعمت ہمیں ملی الحمدللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان کیوں ہوئے تھے؟ قرآن سن کر الحمدللہ۔
اسی طرح حضرت مطعم بن جبیر بدر کے قیدی چھڑانے کے لیے آئے نبی علیہ السلام سے، تو نبی علیہ السلام مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے، تو مطعم بن جبیر باہر ہی کھڑے تھے، نبی علیہ السلام کی جب آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو سورہ طور کی جب اس آیت پر نبی علیہ السلام پہنچے نا کہ بے شک عذاب جو ہے وہ دفع نہیں کیا جائے گا، ان عذاب ربی کا لہو دافع، یعنی تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ دفع نہیں کیا جائے گا، مل کر رہے گا، تو مطعم بن جبیر کہتے ہیں کہ میں کانپنے لگ پڑا، اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ نبی علیہ السلام کے پاس جاؤں، جیسے آپ سلام پھیریں میں اسی وقت مسلمان ہو جاؤں، تو اسی وقت وہ مسلمان ہو گیا الحمدللہ۔ اسی طرح اکرمہ بن ابی جہل جب مسلمان ہوئے تو دن رات قرآن پڑھتے، اور اس کے بعد آپ قرآن کو اٹھا کر اپنے منہ پر لگاتے، کہتے میرے سونے رب دا کلام، میرے اللہ کا قرآن، اس طرح وہ چومتے ہیں الحمدللہ۔ صرف چومتے چانپتے نہیں تھے، اسے سمجھ کر پڑھتے تھے کیونکہ عربی ان کی زبان تھی الحمدللہ، اور پھر اس پر عمل بھی کرتے۔ تو یہ قرآن اللہ کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ پھٹ جاتے، لیکن اللہ معاف کرے، بندے قرآن سارے کا سارا سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کی زندگی چینج نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ پہاڑوں سے بھی سخت ہیں، کیونکہ پتھر پر بھی اگر مسلسل پانی ٹپکایا جائے نا تو آخرکار اس میں بھی سوراخ ہو جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں بعضوں کے دل پتھروں سے بھی سخت ہیں۔ لعلہم یتفکرون، تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جو جس کے علاوہ کوئی الہ بر حق نہیں ہے، وہی اللہ ہے۔ اللہ نام لینے سے کتنی سکون ملتا ہے الحمدللہ، کوئی اس جیسا نام ہی نہیں ہے، نہ اس کا سنگولر ہے، یعنی نہ اس کا پلورل ہے، نہ مؤنث ہے، نہ جمع، تو اللہ کے لیے فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیبی، وہی ہے غیب کے جاننے والا، والشہادتی، اور جو کچھ اس کے سامنے حاضر ہے۔ غائب کا مطلب کیا؟ جو ہم سے غائب ہے نا، اللہ کے لیے تو کوئی چیز غائب نہیں ہے، لیکن جو چیز ہمارے سے پردے میں رکھی ہوئی ہے، چھپائی گئی ہے، اس کا جاننے والا، اور جو حاضر ہے اس کا بھی۔ هو الرحمن الرحیم، وہ انتہائی زیادہ مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کا مطلب جس کی رحمت میں جوش ہو، اور رحیم بار بار رحم کرنے والا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری زیادتی کی وجہ سے بار بار ہم پر رحم کرتا ہے کہ مت ٹھیک ہو جان، مت ٹھیک ہو جان۔ موت کا ایک وقت اجل مقرر ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار تلقین کرتے ہیں کہ ٹھیک ہو جاؤ، تو اللہ کے لیے فرماتے ہیں کہ وہی رحمان اور وہی رحیم، بار بار رحم کرنے والا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الملک، جو حقیقی بادشاہ ہے، دنیا کے بادشاہ حقیقی بادشاہ نہیں ہوتے، تھوڑی سی ان کے پاس جناب حکومت ہوتی ہے اور ہر وقت وہ تڑپتے رہتے ہیں، گئی حکومت، آئی اپوزیشن، ہر وقت پچھتاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الملک، حقیقی بادشاہ، القدوس، نہایت پاک، السلام، سلامتی والا، جس کی وجہ سے تمام کائنات میں سلامتی ہے، اور سلامتی والا، والمؤمن، امن دینے والا، والمہیمن، اور جو انتہائی نگہبان ہے، ہر چیز کا نگہبان، بندوں پر نگہبان، امن دینے والا، المتکبر، بے حد بڑائی والا، متکبر۔ اچھا، بندے کو اگر متکبر کہا جائے تو نیگیٹو تھنکنگ میں لیا جاتا ہے، کیونکہ انسان کو یہ جچتا نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے۔ اللہ کی ہستی ایسی ہے جس کو تکبر جچتا ہے، تو باقی کوئی بندہ جو ہے وہ تکبر نہیں کر سکتا، کیونکہ تکبر کرنے والا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ جنت میں نہیں جا سکے۔ اور تکبر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا نا، کیا اچھے جوتے پہننا، اچھی سواری رکھنا، اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا تکبر تو نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، یعنی حق بات کو جٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ المتکبر، بے حد بڑائی والا، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے وہ ہستی اس سے جو اس کا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی ساری کائنات بھی اللہ کی مخالف ہو جائے، اللہ کا شریک ٹھہرائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے الحمدللہ۔ حمید مجید، وہ اپنی ذات میں آپ ہی بزرگی والا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اچھا، نبی علیہ السلام کے سامنے جب کوئی ایسا کام ہو نا، جب آپ علیہ السلام حیران ہوتے تھے تو آپ پھر کیا کہا کرتے تھے؟ سبحان اللہ۔ اچھا، اگر امام غلطی کر دے نماز میں تو پیچھے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ سارے غلطی کر سکتے ہیں، اللہ غلطیوں سے پاک ہے الحمدللہ۔ تو سبحان اللہ اما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔
اسی ضمن میں نا ایک حدیث یاد آ گئی، نبی علیہ السلام ایک صحابی کو وزٹ کرنے گئے تو صحابی بالکل سوکھ کر تیلا ہو گئے، چڑیا کے بچے کی طرح ہو گئے. تو نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اس نے نا کوئی اپنے نہ کام پایا ہے. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا اپنی حالت بنائی ہوئی ہے؟ تو ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ جو عذاب قیامت والے دن آپ نے مجھ کو دینا ہے نا وہ اس دنیا میں ہی دے دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے یہ کہ گل کیتی ہے تو کیا تجھ میں اتنی سخت ہے کہ اللہ کا عذاب سہ سکے؟ پھر آپ علیہ السلام نے اسے تعلیم فرمائی کہ پڑھا کرو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کے بعد سے ابھی فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے وہ دوبارہ بالکل صحت مند ہو گیا الحمدللہ کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں جہنم کے آگ کے عذاب سے بچا لے. تو ہمیں بھی یہ دعا کرنا چاہیے کہ دنیا میں بھی عافیت، خیر و عافیت، اور آخرت میں بھی، کیونکہ ہم میں ہمت نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب سہ سکے. تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے تو کے کرنے لگے ہیں. تو اللہ پاک ہے اس سے جس سے وہ شریک ٹھہراتے ہیں. هو اللہ الخالق، وہی ہے جو خالق ہے، پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، ود آؤٹ اینی تھنگ، کسی چیز کو پیدا کرنے والا. الباری، وجود میں لانے والا، نوک پلک سیٹ کرنے والا، فنشنگ ٹچ دینے والا. یعنی آپ اگر مثال دے دیں اپنی، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی وجہ کے جب مباشرت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کا وجود پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، خالق. پھر الباری، پھر بچے کی ناک، کان، آنکھیں سب کچھ سیٹ کرتے ہیں الحمدللہ. وہ تو آپ کو ایک لیکچر میں بتایا تھا نا کہ لکیریں تک جو ہے اللہ تعالیٰ اس ماں کے پیٹ میں سیٹ کرتے ہیں بچے کی ایک ایک چیز. الباری، المصور، صورت بنانے والا، ماں کے پیٹ کے اندر ہی بچے کی صورت کو ترتیب دینے والا، چاہے وہ بچہ ماں پر جائے، چاہے باپ پر جائے، چاہے دونوں پر نہ جائے، چاہے کئی نسلیں پیچھے گزر چکے ان کے آباء و اجداد میں سے کسی کے اوپر چلا جائے. مصور، بچے کی یعنی انسان کی تصویر کرنے والا، بنانے والا. اور یہ دیکھ لیں کتنے خوبصورت سٹیپ ہیں یہ کہ خالق آدم میں وجود میں لانا، فنشنگ ٹچ دینے والا، صورت گری کرنے والا. اچھا مصور ایسا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے نا اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی رنگت، اس کا ٹیکسچر، اس کا ناک نقشہ چینج ہوتا جاتا ہے الحمدللہ. اتنے چاؤ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بنا رہے ہوتے ہیں. جب فل جوان ہو جاتا ہے انتہائی خوبصورت، پھر اس کے بعد کرتے کرتے وہ عمر اس کی گرنے لگ پڑتی ہے اور بوڑھا ہو کر وہ ختم. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق، الباری، المصور، اللہ کے خوبصورت ناموں کا یہ خوبصورت گلدستہ ہے الحمدللہ. لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے یہ سارے اچھے اچھے نام ہیں، اس کے نام ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی جب اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہو تو کس بابا جی کا، قبر والے کا وسیلہ دینا چاہیے؟ کسی کا نہیں، نعوذ باللہ. اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارنا چاہیے. تو یعنی اللہ کو اللہ کا ہی واسطہ دینا چاہیے کہ یا اللہ میرا کام سیٹ کر دے اللہ کے خوبصورت ناموں سے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کے اچھے اچھے نام ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اس کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے سوائے اساں تو ساں دی. ہر چیز آسمانوں اور زمین میں اللہ کی تعریف کرتی ہے. اور اگر آپ بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پائیں گے انشاءاللہ. تو اگر نہیں کریں گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو کوئی یعنی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسی وہ ہستی ہے. تو یسبح لہ ما فی السماوات والارض، ہر اس کی چیز آسمانوں اور زمین میں تسبیح کرتی ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت زبردست اور انتہائی حکمت والا ہے. اس کا ایک ایک کام عمل جو ہے وہ حکمت کے یعنی مطابق ہے الحمدللہ. اچھا اس صورت میں آپ نے دیکھا ہے کہ شروع صورت کہاں سے ہوئی تھی؟ یسبح لہ ما فی السماوات، یعنی اللہ کی تسبیح آسمانوں اور زمین میں جو کرتی ہر چیز. اور اینڈنگ کہاں پر ہوا ہے؟ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز تسبیح کرتی ہے زمین و آسمان کی اللہ کی. وہو العزیز الحکیم، اور وہ انتہائی زبردست، غالب اور حکمت والا ہے الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.